اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے دیکھنے والا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 17 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں لکھتے ہیں، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں۔ نمبر 34 حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں۔ سنسار مانے دنیا۔ اس شاعر بے باک نے حسن خدا ہے کہہ کر حسن کو خدا قرار دیا ہے، اور یہ کفر ہے۔ آخری شعر 35 قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ مثلا نمبر 1 عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ غفار عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے تو آ، اللہ تعالی کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا، اور یہ اللہ رب العالمین عز و جل کی سخت ترین توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے۔ نمبر 2 یعنی ایک دھمکی آمیز اعتراض اس سے ظاہر ہو رہا ہے کفر نمبر 2 میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا؟ تو یہ کہہ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور نمبر 3 کفر نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی اور جہالت کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا، تو معاذ اللہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اب شاعر معاذ اللہ بتائے گا، وہ غلط فہمی دور کرے گا کہ کیا اللہ، یا اللہ دنیا کیا تیری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو اس وقت مدینۃ الاولیاء ملتان میں صحرائے مدینہ کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں
جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو. مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو. اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے. اس بیوی کو اب مجبور نہیں کر سکے گا کہ تمہارے ساتھ نکاح کرے. اسی طرح اب اسی پیر سے بیعت ہونا بھی شرط نہیں ہے، نہ اس کو اطلاع کرنے کی حاجت. جو بھی جامع شرائط پیر سمجھ میں آئے اس سے بیعت ہو سکتا ہے. اور ان باتوں میں اب عقل کے گھوڑے جو دوڑائے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا کہ یہ جو کچھ عرض کیا گیا یہ میری ذات کے لیے میں نے کہاں عرض کیا ہے، مجھے کون سے یہ بتانے کی کوئی رقم مل جانی ہے. خدا کی قسم میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عرض کر رہا، اور دعوت اسلامی کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے. اور دعوت اسلامی والوں کا تو یہ مقدس نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو الحمدللہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے ضمن میں اس وقت یہ عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع اپنے جوبنوں پر ہے. اور صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں اس وقت ایک مدینہ ہو رہا ہے. جس کو یہ شک ہو، مزید سنیے، جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے کوئی قطعی کفر والا شعر دلچسپی سے گایا، سنایا، دلچسپی سے گایا، سنا یا پڑھا ہے یا نہیں. بس مجھے تو یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے. تو دست بستہ عرض ہے کہ ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے. اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. یعنی نئے سرے سے نکاح بھی کر لے اور نئے سرے سے مرید بھی ہو جائے، رینیو کر لے. یہ دونوں تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ نمبر 142 پر ہے. جس کو یہ وہم ہو، یہ گمان ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے. اب مزید غور سے سنیے کہ آپ کی خدمت میں نئے سرے سے تجدید ایمان، یعنی ایمان نئے سرے سے لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے. صرف زبانی توبہ کافی نہیں. مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں. تو اس طرح وہ اس کو چکر دے کر توبہ کروانے سے توبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا اس کا تذکیرہ بھی ہو. مثلا گانے کے اس کفریہ مصرعے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کہے یا اللہ عز و جل میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر